السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور آج تو جناب رنگ صاحب کو اور باقی اور دوسرے بہت سے لوگوں کو ہونا چاہیے، وجہ اس کی یہ کہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور ان دونوں ہفتوں میں ختم نبوت سے بات الحمدللہ ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جو پرانی آیت تھی اس پہ بھی بات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد قاسم نانوتوی اور ابن عربی اور ابن تیمیہ اور رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان حضرات کے اعتراضات تھے اور جن چیزوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ نبوت کا اجرا ہے وہ بھی ہو گیا تھا، اور آج تو سوال جواب۔ تو اب ملک صاحب آپ فرمائیے کیا کرے؟ رنگ صاحب کو تو ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی غلط ثابت ہو جائے گا وہ دوسرے کا مذہب قبول کر لے گا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ رنگ صاحب اور باقی لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب کی موجودگی میں نے اور رنگ صاحب نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص بھی اپنے مذہب کے متعلق تسلیم کر لے گا اور یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ دوسرے کے مذہب کو قبول کرے گا، اور اس ناطے سے آج انہیں ہونا چاہیے تھا، اور آج انہیں حضرات نے سوال جواب کرنے ہیں جو نبوت کے متعلق علیہ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ مفتی صاحب، ہم رنگ صاحب کو بلا لیتے ہیں، جن دوستوں کے لسٹ میں میرا رنگ صاحب کا نام ہے، رنگ صاحب کو یہاں بلا لیں، تو اس کے بعد مفتی صاحب ان کے ساتھ بات کر لیں گے۔ تو ابھی بتا دیجئے کہ کسی کے لسٹ میں رنگ صاحب نام ہے، ان کا دوسرا بھی نک ہے اسپیئر چائے، تو اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو لے آئیں، اگر وہ نہیں آتے تو کیا نام ہے، برائے مہربانی منیب بھائی آپ ذرا ٹوپی پہن لیں تو میں قادیانیوں کے کمرے میں جا کر ان کو لے آتا ہوں۔ اگر منیب بھائی آپ ٹوپی پہن لیں تو اتنی دیر میں یہ اسمارٹ مین اچھا رنگ صاحب آ گئے۔ رنگ صاحب مفتی صاحب تشریف فرما ہیں کمرے میں، اور مفتی صاحب آئیے، آپ نے جو بات کرنی ہے اس کو کیجیے۔ مفتی صاحب پہلے آپ آ جائیں۔ جی، میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ختم نبوت اور اس کے بعد جو بھی حضرات اس کے قائل ہیں کہ نبوت کا اجرا ہے یا نبوت جاری ہے، تو حضرت قاسم نانوتوی اور ابن تیمیہ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی عبارات جو تھیں وہ بھی ان کے سامنے رکھتی تھیں، اور آج تو سیشن ہے سوال جواب کا بھی، اور اس بات کا کہ جن صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ جب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نبوت کا اجرا ہے اور یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ اپنی بات چھوڑ دیں گے، اور نبوت کا اجرا اور یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا، اور یہ ثابت نہ ہو سکا تو پھر ان صاحب اپنی بات چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے آج سوال جواب کا سیشن ہے، جو پچھلے 3 ہفتوں سے گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، اس لیے ان صاحب کو بھی اور باقی حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں جو بھی اشکالات ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ اسمارٹ مین صاحب، یہ بات جو ہے نا رنگ صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان ہو رہی ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا انتظار کریں، جو آپ کے سوالات تھے رنگ صاحب وہ تو منیب بھائی نے جواب دے دیے۔ اب رنگ صاحب نے مفتی صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر مفتی صاحب نے یہ ثابت کر دیا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو ابھی صرف اور صرف مفتی صاحب اور رنگ صاحب کے درمیان بات چیت ہوگی۔ تو آئیے رنگ صاحب، آپ نے مفتی صاحب کی آواز سن لی ہے، آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ
آپ کا مجھے بلانے کا. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے سارے لیکچر سنے ہیں. لیکچر کا نام آپ نے رکھا ہے ختم نبوت، اور ذکر اس میں سارا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا ہے. یعنی کیسا ایک تصرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی شخصیت کو ختم نبوت سے کیسا اس مضمون سے باندھ دیا ہوا ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے فیضان کی وجہ سے ہی آپ امتی نبی بنے ہیں. تو لیکن میں نے کوئی قرآنی آیت نہیں دیکھی کہ آپ نے کوٹ کی ہو جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ہمارے اس انٹرپریٹیشن کی یہ تائید کرتی ہے. میں شروع دن سے ہی اس بات کا متمنی ہوں، کیونکہ میں نے آپ پر واضح کر دیا تھا کہ ہم نے جو مرزا صاحب کو مانا ہے کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا. ہمارے کوئی رشتہ داری نہیں ہے مرزا صاحب سے. ہم نے اس لیے مانا ہے کہ ہم قرآن کے عاشق ہیں. آپ قرآن سے یہ ثابت کر دیں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہم احمدیت چھوڑ دیں گے. آئیے تشریف لائیے. رن صاحب، بہت نوازش آپ نے آج تشریف لائے، اور دو باتیں جو بھی آپ نے بھی کہا ہے اس سلسلے میں عرض کرنا ہے. ایک تو یہ کہ میں نے اس کا نام ختم نبوت نہیں رکھا. یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہاں آ رہا ہوں اس پہلے صاحب کے جو بھی آپ اس کا نام دیں گے یا جو نام رکھا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا. ایک بات تو یہ ہے، یعنی اس کا نام میں نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرے، ختم نبوت کے سلسلے میں قرآن پاک کی تصریحات، سب سے پہلے جو خاتم اور خاتم کی بحث تھی، اگر آپ نے ہمارے سارے لیکچر سنے ہیں مس کر دیا کہ قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ السلام کہتے ہیں. تو قرآن پاک کی آیات بالکل پہلے دن ایک آیت خاتم النبیین پہ بھی کی جو تھی اس کی تشریح میں نے آپ سے عرض کر دی. السلام علیکم مفتی صاحب. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہم عزیز شان دعا، اس میں خدا تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اے خدا مت عطا کر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور تمام جو مفسرین ہیں کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ 4 درجے مراد ہیں انعم اللہ علیہم منعم علیہ گروہ کے، جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. کیا آپ نے تفاسیر میں یہ چیز دیکھی ہے؟ اور پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے، اچھا کہ کیا آپ نے میرا پہلا سوال یہی ہے، پھر میں اب بات آگے چلتا ہوں. یقیناً قرآن پاک کی متعدد تفاسیر اس مقام پہ ہم نے دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن 4 گروہوں پر انعامات کا ذکر فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان میں پہلا گروہ ہیں، اور صدیقین، شہداء اور صالحین اس ترتیب سے متعدد مفسرین نے لکھی ہیں، کوئی ایک نہیں. یہ بات آپ کی بالکل ہر طرح سے قابل تسلیم ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان جس چیز پر بات چلنی ہے یا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 گروہوں کے متعلق اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان پہ انعام کیا، یا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا رہا ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام فرمایا. آپ یہ ارشاد فرمائیے مفسرین میں سے کسی ایک شخص نے بھی ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جن لوگوں کو آپ مانتے ہیں. مثلا مرزا بشیر صاحب کو آپ مانتے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو آپ مانتے ہیں، آپ انہیں بھی چھوڑ دیں، ہم بھی چھوڑ دیں. اور اسی طرح میں تو اس سے بھی بڑھ کے 13ویں صدی میں، یہ 14ویں صدی کہہ لیجیے، بلکہ 15ویں اب تو آ گئی، 14ویں صدی میں جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب کو چھوڑ کے
پچھلے 1300 سال کی ساری تفاسیر، میں 14ویں صدی کی تفاسیر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وہ میں مانتا ہوں نا تو آپ کے لیے قابل تسلیم نہیں ہوں گی، تو اس لیے دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اس صدی پیچھے چلے جاتے ہیں جب مرزا صاحب کا کوئی قضیہ، کوئی جھگڑا، کوئی نبوت کی بات نہیں تھی، تو اس سے پچھلی صدیوں میں چلتے ہیں۔ 1300 سال میں کسی ایک مفسر نے، صرف ایک، زیادہ نہیں، ہمارا اندازہ ہے اور ممکن ہے یہ غلط بھی ہو، لیکن مجھے اندازہ تفسیر کے پڑھنے اور پڑھانے سے یہ ہوا کہ امت میں ہر 25-30 سال کے بعد ایک بڑی تفسیر لکھی جاتی رہی، اور ہر 10 برس کے بعد ایک چھوٹی تفسیر بھی لکھی جاتی رہی، تو ہر 10 برس کے بعد بھی سمجھ لیں تو ایک صدی میں پھر 10 کے قریب تفسیریں ہو گئیں، تو 130 تفسیریں ہو جائیں گی 13 صدیوں میں، یا کم سے کم 100، تو اس سے تو یقیناً زیادہ تفسیریں ہوں گی۔ تو کسی ایک مفسر نے بھی اس سے یہ سمجھاؤ اس آیت سے کہ نبوت جاری ہے یا نبوت کا اجرا ہے، کسی ایک مفسر نے بھی اس کی تفسیر یا تشریح کی، آپ اس کا نام دیجیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے پہلے بھی آپ پہ واضح کیا تھا کہ ہم نے جو مرزا صاحب کو مانا ہے وہ محض اس لیے مانا ہم اور نے انہیں اس دن آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ جو خاتم النبیین کے معنی کرتے ہیں، یہ بات جو ہے یہ ہم کسی وقت اور بحث کریں گے۔ ہماری بنیادی بات قرآن مجید پہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ آپ کی تفسیر بالرائے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیتیں اس کی تذکرہ کرتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ نساء کی یہ آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 رتبے بیان فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینے ہیں۔ السلام علیکم، برائے مہربانی مجھے کوئی پی ایم نہ بھیجے، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے مجھے وہ قرآن مجید کی آیات بتانی ہیں جو یہ بتا رہی ہوں کہ اب امت محمدیہ میں جو کہ خیر امہ ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آپ اس کے جو ترجمہ کرتے ہیں آپ نے اس کی یہ بتانی ہے کہ یہ آپ کی تفسیر بالرائے نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیات القرآن و یفسر بعضہ بعضا اس کی تائید کرتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ رن صاحب، 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بات قرآن پہ ہے، قرآن پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی ریکارڈنگز لوگوں کے پاس موجود ہیں، اس کو سن لیجیے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ اجرائے نبوت کہ نبوت جاری ہے، اسے آپ نے قرآن پاک سے ثابت کرنا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ نبوت جاری نہیں ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک آیت تو پہلے بالکل ابتدا میں بھی بتا دی تھی، اور یہ اسکرین پہ بھی صاحب آپ لکھ رہے ہیں، تو میں ایک طرف بات کروں نا، آپ سے بات جو کر رہا ہوں بس اسے سنیے اور اس کا جواب مجھے ارشاد فرمائیے۔ اگر میں اس طرح پڑھوں گا تو پھر وہ ڈسٹربینس ہوگی۔ تو بہرحال ایک پہلی بات تو یہ تھی کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن پہ بات کرنی ہے، تو قرآن پاک پہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ہم یہ بات کریں گے کہ اجرائے نبوت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلقاً نبوت جاری ہے، یعنی ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تفسیر بالرائے کی، تفسیر بالرائے جس چیز کا نام ہے میں اسے حرام سمجھتا ہوں، اور تفسیر بالرائے کرنا علیاذ باللہ بہت بڑے کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، اور ان کبیرہ گناہوں میں سے جو انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں، یعنی اپنی رائے سے اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنے لگے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے
میں پچھلی 13 صدیوں کے مفسرین کی بات کر رہا ہوں کہ ان 13 صدیوں میں مفسرین نے قرآن پاک سے کیا سمجھا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر تفسیر برائے کر رہا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میں اس آیت سے یہ سمجھا ہوں، والعیاذ باللہ میری بات نہیں ہے، بلکہ پچھلی امت نے جو کچھ اس سے سمجھا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات انصاف یہ ہے کہ سورہ نساء کی جس آیت کریمہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اللہ تعالی نے اس میں معیت کا ساتھ ہونے کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ ہوں گے جو اچھے لوگ ہیں، جو جنتی لوگ ہیں، وہ اپنے مرتبوں کے، اپنے درجات، اپنے کیٹیگریز کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے جنت میں، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمایا ہیں، اور کیا ہی اچھی رفاقت ہے جو لوگوں کو میسر ہوگی۔ تو انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین اور شہداء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چاروں گروپ جو ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو معیت کا لفظ ہے، مع ہے نا، تو معیت سے کسی کے ساتھ ہونے سے اس جیسا بننا لازم بھی نہیں آتا، اور یہ اس آیت سے کسی نے سمجھا بھی نہیں ہے۔ یہ میں ایکسٹرا جواب اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے، ورنہ اصل بات کیجئے کہ نبوت جاری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اگر معیت ساتھ ہونے سے وہی کچھ ہو جاتا ہوتا تو اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق صاف بڑا واضح قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاہ فی الغار، ابو بکر غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو پھر سب سے پہلے تو نبوت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو مل جانی چاہیے تھی۔ اگر معیت ساتھ ہونے سے نبوتیں ملنے لگتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے ہی ساتھ تھے اور رہتے تھے، ان میں سے کسی کو نبوت مل جانی چاہیے تھی، وہ بھی بات نہیں ہوئی۔ تو اس لیے معیت کی بات الگ ہے، نبوت کے جاری ہونے کی بات الگ ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیات سے جو بھی آپ پیش فرما رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی، سورہ نساء کی، امت میں آج تک کسی نے یہ نہیں سمجھا۔ اب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ماں کی بات آپ نے کی، تو ماں من کے معنوں میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، جب درجہ اور شرف اور درجہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا ہو تو پھر ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے مائیت فی درجہ فی شرف و درفہ کہتے ہیں۔ اچھا خیر، اب بڑے آدمی ہیں، میں زیادہ بحث کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں، بات کو میں آگے چلاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چاروں رتبے اللہ تعالیٰ نے واو عاطفہ کے ساتھ نفی کیے ہیں۔ یا تو ہمیں پک اینڈ چوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو ہم ان چاروں کے بارے میں یہ مانیں گے کہ یہ چاروں درجے امت محمدیہ کو، جو کہ خیر امہ ہے، مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، یا امت محمدیہ ان چاروں درجے سے خالی ہے، صرف اسے کمپنی ہی ملے گی، مائیت ہی ملے گی۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بہت مہربانی جن صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہے، واقعی اخلاقیات کا اصول بھی ہے، بڑی مہربانی آپ کی اور آپ کی نوازش۔ آپ نے یہ کہا، مگر ان صاحب دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پیشگی یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں پورے کھلے کانوں اور کھلے دماغ سے آپ کی بات سن رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم دونوں میں سے جو بھی غلط راہ پر ہے، اللہ تعالی اسے ہدایت نصیب کرے۔ خدا بھی جانتا ہے، آپ بھی اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہم بڑی واضح باتیں کر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کوئی قسم اس کی جاری نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے میں پھر یہی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، میں یہ قطعاً تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس آیت کو یا قرآن پاک کی کسی آیت کو 1400 سال تو کوئی سمجھا ہی نہ ہو، اور وہ بھی عقیدے کے باب میں، عقائد کے باب میں 1400 سال میں، 1300 برس میں کوئی نہیں سمجھا کہ نبوت جاری ہے، اور اب یکایک لوگوں کو اس آیت سے خیال آیا کہ نبوت جاری ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی
جتنی صدیاں گزری ہیں سورہ نساء کی اس آیت سے کسی نے بھی، ایک شخص نے بھی یہ لکھا ہو کہ نبوت جاری ہے، آپ اس کا ذکر کیجئے تاکہ باتوں کی تکرار نہ ہو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ کرے کہ آپ کی نیک خواہشات ہم لیے پوری ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر دم یہ دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ مومن کے لیے ہر دم ہدایت کا طالب رہتا ہے، تو یہی تعلیم ہے۔ اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب میں اپنے اگر میں روایات میں پڑ جاؤں گا اور خدا کے فضل سے پہلی صدی سے لے کے تو 13ویں صدی تک میرے پاس حوالہ جات ہیں کہ ان بزرگوں نے اس کے یہی معنی کیے ہیں جو جماعت احمدیہ کے معنی ہیں، لیکن آج کی اس آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھا کے میں قرآن مجید پہ ہی صرف بات کو محدود رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت مستمرہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ الحج میں کہ اللہ یستوی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی رسول منتخب کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یستفی یہ مضارع کا صیغہ ہے کیونکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو خدا تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صفت ہادی کب تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رسول منتخب کر کے دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجے۔ یہ خدا کی ایسی سنت ہے جو استمرار کا رنگ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ سنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ تو آگے پھر انشاءاللہ آپ اس پہ جو تبصرہ کرنا چاہیں پھر میں اگلی آیت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے رین صاحب، آپ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات پیش کریں گے مجھے اس کے لیے صرف ایک بات درکار ہے، وہ یہ کہ امت نے آج تک اس آیت سے کیا یہ سمجھا ہے جو آپ سمجھا رہے ہیں، اور اگر نہیں سمجھا تو یہ ایک ایسی تفسیر ہے جو اب کی گئی ہے، یہ ایک ایسی تفسیر ہے جو مرزا صاحب نے کی ہے، ان کے ماننے والوں نے کی ہے، باقی پوری امت کے سامنے یہ آیات نہیں، کسی ایک مفسر نے بھی یہ سمجھا ہو ان آیات سے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبوت جاری ہے، وگرنہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تفسیر بالرائے اب ہوئی ہے اور اس کا ارتکاب مرزا صاحب نے ان کے ماننے والوں نے کیا ہے، اور جو ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں ہم جیسے، ان لوگوں نے تفسیر بالرائے نہیں کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی آیات آپ پیش کریں، جتنی بھی، مجھے اس کے ساتھ صرف ایک مفسر کا حوالہ چاہیے، صرف ایک کا، ہزاروں گزرے ہیں، صرف ایک کو چاہتا ہوں کہ کسی ایک نے بھی اس میں یہ لکھ دیا ہو کہ نبوت جاری ہے، اس سے ہم نہیں ہٹ رہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں کہ جہاں تک اس آیت کریمہ کا مضارع کے فعل کا تعلق ہے اور استمرار کا رنگ لیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ سب کی سب باتیں ان کے جوابات بھی ہیں، میں صرف اس کا جواب اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی بات نہیں ہے، کہ جواب اس کا نہیں ہے۔ یستفی میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو یستفی سے یہاں استمرار کا رنگ نہیں ہے، اہل نافذوں نے بھی پڑھی جانتے ہیں کہ وہ استمرار حال اور مقبل یہ استعمال۔ السلام علیکم، شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت مہربانی۔
بات یہ ہے کہ میں نے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم رسول السلام علیکم جی رینٹ صاحب ذرا مائکروفون پر جمپ نہ کیجیے مفتی صاحب کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے تو برائے مہربانی اگر وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ان کو ذرا یا کسی وجہ سے آواز کٹ رہی ہے تو برائے مہربانی ان کو مکمل کرنے دیجیے بات تو آئیے مفتی صاحب تشریف لائیے دوبارہ مائکروفون پر جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ استمرار کا رنگ لیے ہوئے نہیں ہے استمرار کریم جو ہیں مرزا غلام مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آپ کی آواز کافی کئی آئی ہے ذرا مفتی صاحب کوشش کی اگر کوئی مفتی صاحب کو کوئی پی ایم میں کچھ بھیج گیا تو برائے مہربانی مفتی صاحب کو کوئی پی ایم وغیرہ مت کیجیے بلکہ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا پرائیویسی آن کر دیں تاکہ لوگ آپ کو پی ایم نہ کر سکیں آپ کو وہی لوگ پی ایم کر سکیں جو آپ کی لسٹ میں ہیں تو یہ آپ سے گزارش ہے مفتی صاحب کیونکہ اس طرح آپ لوگ آپ کو ڈسٹرب بھی کر رہے ہوں گے تو آپ تشریف لائیے اگر آپ کی آواز ابھی کچھ بہتر ہو رہی ہے جی میں اپنا پورا جواب پھر عرض کر دیتا ہوں کہ رین صاحب یہ جو آیت کریمہ آپ نے پیش کی ہے اور جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا یہ مضارع کا جو سیوا ہے یہ استمرار کا رنگ لیے ہوئے ہے تو میں ان ساری آیات پہ آپ کرتا ہوں ایک بات یاد کرتا ہوں بار بار کہ پچھلے مفسرین نے بھی کیا یہی سمجھا ہے کہ اس سے نبوت اجرا ہے کسی ایک مفسر کا حوالہ تو دیں اور اگر آپ نے اس سے یہ سمجھا ہے تو آپ کی حساب سے فی الحال آج کے دن کے لیے حجت نہیں نا جی میں تو اسی لیے چاہتا ہوں کہ پچھلوں میں سے کسی کا حوالہ آج سے یہ سمجھا تھا کہ نبوت جاری ہے اور اگر ان میں سے کسی نے نہیں سمجھا تو پھر اب جو سمجھ رہے ہیں یہ تفسیر ہو اپنی رائے سے تفسیر کر رہے ہیں اور وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ حرام السلام علیکم شکریہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میرے عقیدے کے مطابق ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس محفل میں ہم صرف قرآن مجید پہ بات کریں گے کہ قرآن مجید آیا ہماری میرے معنوں کی تائید کرتی ہے یا کہ نہیں کرتی اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے احادیث رسول کا تو میں انشاءاللہ پھر احادیث رسول پہ بات کروں گا پھر انشاءاللہ میں بزرگان دین پہ بات کروں گا انشاءاللہ اس مسئلے کو ایسے کھولوں گا کہ آپ فکر نہ کریں لیکن یہ محفل جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید اس مضمون کو کیسے کھولتا ہے اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت کریمہ پیش کرتا ہوں یہ سورہ رین صاحب ایک منٹ انتظار کیجیے کہ مفتی صاحب کو ذرا سننے میں تکلیف ہو رہی ہے مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو مفتی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے اوکے میں ان کو پی ایم کرتا ہوں کہ
منیر بھائی ذرا آپ مائکروفون پر آئیں، مفتی صاحب کو میں پی ایم کرتا ہوں، آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم ملک بھائی، آپ نے کچھ پتہ نہیں آپ نے کیا فرمایا؟ جی جی، مفتی صاحب کو، اچھا مفتی صاحب کو فرمایا یا مجھے؟ اچھا مفتی صاحب کو ری لاگ ہونے، چلو پھر ان کا ویٹ کر لیں گے تھوڑا سا، جزاکم اللہ۔ منیر صاحب ذرا کمرے کو سنبھالیں، میں مفتی صاحب کو ایک پرائیویٹ کمرے میں لے جاتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں کہ کیا انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ ان کو کوئی میسج دے رہا ہوگا، اس وجہ سے ان کا جو ہے نا سرور تو کمزور ہی ہوتا ہے جب اسلام آباد سے لاگ ان ہوتے ہیں۔ تو کیا نام ہے، منیر بھائی آپ کمرے کو سنبھالیں۔ اچھا اوکے، پھر نو پرابلم۔ ہم جو ہے نا مفتی صاحب کا انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار کر لیں گے دن بھائی، اور پھر آگے جو ہے نا اگر دیکھتے ہیں وہ ری لاگ ہو جائیں تو بہتر ہے، پھر انشاءاللہ سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیر بھائی میں میرا خیال ہے کہ سب ریڈ ڈاٹ کھول دیتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب تو نہیں آ رہے. پاکستان میں پتہ نہیں بجلی چلی گئی ہے, کنیکشن خراب ہے یا کچھ ہے, تو میں سب کو دے دیتا ہوں, اوپن کر دیتا ہوں, پھر گفتگو جاری رکھیں آپ. فراضی صاحب آپ نے جو ریکارڈنگ کی ہے وہ کہاں تک کی ہے یہ بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک بھائی چلے ٹھیک ہے. اس دیر اینی باڈی ٹاکنگ نہیں, اس وقت تو کوئی مائک پہ نہیں تھا, میں مائک پہ آ گیا. تو اگر کوئی بات ہے تو انشاءاللہ